نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم المرسلین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت کا بے پایا فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم آج 10 محرم الحرام 1444 ہجری امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذکر جمیل کے لیے آپ کی فکر، آپ کے فلسفے کو اور آپ کی شہادت کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں شہداء کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، وہ تو زندہ ہیں، ولکن لا تشکرون، اور لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اتنی بات سمجھنے کے لیے کہ ہمیں ان کی زندگی کا شعور، ان کی زندگی کا ادراک، ان کی زندگی کا احساس کیوں نہیں، بڑی سادہ سی چیز آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ہمارے حصول علم کے ذرائع 5 ہیں جنہیں حواس خمسہ ظاہری کہا جاتا ہے۔ حواس خمسہ ظاہری، جن میں ایک زبان ہے،
کہ جس کے ذریعے ہم چکھ کر بتا سکتے ہیں کوئی چیز میٹھی ہے، کڑوی ہے، ترش ہے، نمکین ہے، خوش ذائقہ ہے یا بد ذائقہ ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ کام زبان کرتی ہے۔ آنکھ سے دیکھ کر بتا سکتے ہیں کوئی چیز خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے یا بدصورت ہے، کوئی چیز کتنی قریب ہے کتنی دور ہے۔ یہ کام آنکھ کا ہے۔ کانوں سے سن کر آواز کی پچ کا اندازہ کر سکتے ہیں، آواز سریلی ہے یا آواز غیر موزوں سی ہے، کرخت ہے، آواز میں نغمگی ہے، ترنم ہے، یا بس یوں ہی کئی گزری ہے، باریک ہے، بھاری ہے، مرد کی آواز ہے، عورت کی آواز ہے، جوان یا بوڑھے کی آواز ہے یا بچے کی آواز ہے، انسان کی آواز ہے یا جانور کی آواز ہے، جانوروں میں کس جانور کی آواز ہے، یہ اندازہ بھی ہم کان سے سن کر لگا سکتے ہیں۔ یہ علم کان کے ذریعے ہمیں ہو سکتا ہے۔ ناک ہے، ہم اس کے ذریعے سونگھ کر علم حاصل کر سکتے ہیں ماحول خوشبودار ہے یا بدبودار ہے، ماحول کے اندر خوشبو رچی بسی ہے یا بدبو ہے۔ یہ کام سونگھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہاتھ سے چھو کر بتا سکتے ہیں کوئی چیز سخت ہے یا نرم ہے، اس کی سختی کس قدر ہے یا نرمی کس قدر ہے۔ یہی چیزیں ہیں نا، اس کے سوا تو ہم ان چیزوں کو نہیں جان سکتے۔ یہ ظاہر ذرائع علم ہیں جن کے ذریعے ہم کچھ علم پاتے ہیں کہ کون سی چیز کیسی ہے۔ اب انہی ذرائع علم کو دیکھ لیجئے، آپ کی اور میری آنکھ جو کچھ سامنے ہے وہ تو دیکھ سکتی ہے، جو پیچھے ہے وہ نہیں دیکھتی، جو اس دیوار کی اس جانب ہے وہ نہیں نظر آتا۔ اسی طرح کوئی چیز زبان تک پہنچے گی تو پتہ چلے گا خوش ذائقہ ہے یا بد ذائقہ ہے۔ کوئی آواز کانوں کے پردے سے ٹکرائے گی تو پتہ چلے گا آواز کیسی ہے۔ ہوا کے کوئی جھونکے ہمارے نتھنوں سے ٹکرائیں گے تو اندازہ ہوگا خوشبو ہے یا بدبو ہے۔ ہاتھ سے کسی چیز کو مس کر لیں گے، ٹٹول لیں گے تو اندازہ ہوگا سخت ہے، نرم ہے، گدگدی ہے، سختی ہے تو کس قدر، نرمی ہے تو کس قدر۔ اب ہماری یہ سارے حواس، ان سب کا ایک حدود اربع ہے، ایک سرحد ہے۔ اس سرحد کے پار نہ تو دیکھنے کی طاقت، نہ سننے کی استطاعت، نہ کسی کا میٹھا یا کڑوا ہونا جاننے کا پتہ،
نہ دیکھنے کا علم، نہ چھونے کا سلسلہ۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ تو ہمارے کیونکہ سارے حواس جن کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں ان کا دائرہ کار محدود ہے۔ ان کا دائرہ کار کیا ہے؟ بول لیں یار، دائرہ کار کیا ہے؟ محدود۔ ہم ایک حد تک تو کچھ جان سکتے ہیں، حد سے آگے نہیں جان سکتے، حد سے آگے نہیں جان سکتے۔ جو جان لیتے ہیں اس کا شعور مل جاتا ہے، جو نہیں جانتے اس کا شعور بھی نہیں ملتا۔ رب قدوس نے شہید کو جو حیات عطا کر رکھی ہے، جو زندگی عطا کر رکھی ہے، حواس خمسہ ظاہری تو ایک طرف ہمارے خیالات و تصورات، ہمارے تخیلات، ان کی پرواز بھی اس حد تک نہیں پہنچ سکتی جو مقام و مرتبہ رب قدوس نے اپنی راہ میں مارے جانے والے کو عطا کرتا۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے اسے رب قدوس نے جو عظمت، جو رفعت اور جو بلندی عطا کر رکھی ہے، ہمارے محدود ادراکات علم میں، حواس علم میں اس کی پانے کی استعداد ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں، صلاحیت ہی نہیں، تو کیسے جانے شہید کیسے زندہ ہے؟ شہید کا مقام کیا ہے؟ اس کی عظمت کیا ہے؟ اس کی رفعت کیا ہے؟ اس چیز کا اندازہ فقط ان تعلیمات سے ہوتا ہے جو قرآن نے دے دی یا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں مل گئی۔ ہم جان لیتے ہیں شہید کی زندگی کیسی ہے اور اس کی عظمت اور شان کیسی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا فارحینہ، وہ خوش ہیں کس بات پر؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کر رکھا ہے، وہ اس پر خوش ہیں، اس پر خوش ہیں۔ اس سے پہلے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، ان کے بارے میں گمان بھی نہ کرو۔ کون؟ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں کہ وہ مردہ ہیں۔ گمان بھی نہ کرو، گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہیں۔ اور یاد رکھ لیں جس کی فکر زندہ ہے، جس کی فکر زندہ ہے، جس کی سوچ زندہ ہے، جس کا فلسفہ زندہ ہے، وہ دنیا میں بھی زندہ ہے، اللہ کے ہاں تو زندہ ہے ہی، اللہ کے ہاں زندہ تو ہے ہی۔ خانوادہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت، ان مقدس ہستیوں نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش کر کے عالم اسلام کو، عالم انسانیت کو جو سوچ عطا کی، جو فلسفہ عطا کیا اور جو فکر عطا کی، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ واقعہ کربلا فقط ایک واقعہ نہ رہے، سانحہ کربلا فقط ایک سانحہ نہ رہے، وہ فقط ایک داستان، قصہ اور کہانی نہ رہے کہ امام علیہ السلام مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، 70 تن شہید ہو گئے۔ صرف یہ ایک واقعہ نہ رہے بلکہ اس کے ذریعے ایک ابدی حقیقت کو،
ایک دائمی حقیقت کو سمجھا جائے، اور وہ کیا ہے؟ واقعہ کربلا میں دو فلسفے موجود ہیں، اور وہ دونوں فلسفے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے سے متصادم نظر آتے ہیں۔ ایک طرف یزید کا فلسفہ، اس کی سوچ، اس کی فکر تھی، اور دوسری طرف حسین کا فلسفہ، اس کی سوچ اور اس کی فکر تھی۔ اور اسی فکر و فلسفہ کی بنیاد پر دو نظریوں نے جنم لیا۔ ایک نظریہ حسینیت، نظریہ حسینیت ہے، اور دوسری نظریہ، دوسری سوچ یزیدیت ہے، دوسری سوچ یزیدیت کی ہے۔ واقعہ کربلا کے پس منظر میں یزیدی فکر کار فرما تھی، اور وہ کیا تھی؟ طاقت ہی حق ہے، طاقت ہی حق ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ حق پر ہے، اور اس کی تابعداری کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، کچھ سمجھ آئے نہ آئے، اس کے حضور سرنگو ہونا، طاقت کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہوئے طاقتور کے ساتھ، یہ یزیدیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یزیدیت، یہ سوچ، یہ فکر کہ طاقت ہی حق ہے، یزیدی سوچ ہے۔ یہ کون سی سوچ ہے؟ بول لیں یار، یزیدی سوچ ہے کہ طاقت ہی حق ہے۔ اس کے برعکس حسینی سوچ یہ ہے، طاقت حق نہیں بلکہ حق ہی طاقت ہے، حق ہی طاقت ہے۔ میدان کربلا میں اگرچہ امام حسین علیہ السلام، آپ کا سارا خانوادہ شہید ہو گیا، مگر یہ سوچ اور فکر پوری امت میں تب سے آج تک پورے زور و شور کے ساتھ موجزن تھی اور ہے، اور قیامت تک رہے گی کہ حق پر حسین تھے۔ حق پر کون تھا؟ حسین۔ یزید اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان کربلا میں کامیابی پا کر بھی حق پر نہیں، باطل پر تھا، جھوٹ پر تھا، اور حسین شہید ہو کر بھی حق پر تھا، حق پر تھا۔ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور یزید کے فکر و فلسفہ میں فرق یہ ہے کہ یزید بربریت کا نام ہے اور حسین انسانیت کا استعارہ ہے۔ یزید خیانت ہے، جبکہ امام حسین سراپا امانت ہے۔ یزید ظلم ہے اور حسین عدل ہے۔ یزید بربریت ہے، جفا ہے، اور حسین سراسر وفا ہے۔ یزید مطلق العنان ہے اور امام حسین مساوات ایمانی کا نام ہے۔ یزید بے حیائی اور لوٹ مار کا نام ہے، جبکہ امام حسین سراسر تقویٰ اور ایثار کا نام ہے۔ لہذا جاننا چاہیے
کہ یہ دو کردار ہیں، ایک طرف یزید کا باطل کردار اور دوسری طرف حسین کا حق پر مبنی کردار ہے۔ اب تا دام قیامت یاد رکھ لیجئے، جہاں ظلم اور جبر کی بات ہوگی، خیانت اور کرپشن کی بات ہوگی، بربریت خون ریزی کی بات ہوگی، دہشت گردی کی بات ہوگی، وہ ہر چیز یزیدیت ٹھہرے گی۔ وہ ہر چیز کیا ٹھہرے گی؟ یزیدیت۔ اور اس کے برعکس جہاں صبر ہوگا، جرأت ہوگی، عدل ہوگا، امن ہوگا، انسانیت ہوگی، انسانیت کے خوشبودار کردار ہوں گے، ایثار ہوگا، قربانی ہوگی، وہاں حسینیت ہوگی، وہ یزیدی کردار ٹھہرا جائے گا اور یہ حسینی کردار ٹھہرایا جائے گا۔ گویا حق سے بغاوت، حق سے بغاوت یزیدیت ہے۔ حق سے بغاوت کیا ہے؟ یزیدیت۔ اور حق سے وفاداری، حق سے وفاداری اور حق کی خاطر کٹ مرنا، یہ حسینیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ حسینیت۔ اب تھوڑی سی بات سمجھ لیجیے، یزیدیت کیا ہے؟ اسے جاننے کے لیے یزید کے کردار کی 3 جہات کا ہمیں جائزہ لینا ہے۔ اسی سے ہمیں یہ فکر و فلسفہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یزید کے کردار میں 3 جہتیں تھیں، 3 چیزیں تھیں جو ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اور آج کی اصطلاح میں اس کو لے لیں سمجھنے کے لیے، حقیقت وہی ہے تب بھی اور آج بھی۔ سب سے پہلے سیاسی کرپشن، سیاسی کرپشن، اس کے بعد مالی کرپشن، اور تیسری چیز اخلاقی کرپشن۔ ہر تینوں اعتبارات سے یزیدیت سراپا کرپشن کا، وہ سیاست میں ہو، وہ مال میں ہو، وہ اخلاق میں ہو، وہ اخلاق میں ہو۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین المہدیین، تم پر میرے بعد میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت، انہیں پکڑنا، انہیں اختیار کرنا لازم ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث۔ ہم اگر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیمات مصطفیٰ، حتیٰ کہ قرآن و سنت کے عملی نظام کو دیکھنا چاہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں خلفائے راشدین اس طریق پر اپنا نظام حکومت و خلافت چلاتے رہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے تھے۔ یزید آیا، نظام حکومت ہی بدل گیا۔ یاد رکھ لیں، رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر، آخری رسول، سربراہ ریاست مدینہ، سربراہ ریاست مدینہ۔
آپ کے بعد خلیفہ بنے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا ان سے کوئی خونی رشتہ نہیں، نہ بھائی نہ اولاد نہ چچا نہ بھتیجا، خاندان اور قبیلہ ہی اور ہے۔ ابوبکر صدیق کے بعد عمر فاروق اعظم خلیفہ بنے۔ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اعظم میں کوئی خونی رشتہ، خونی رشتے سے مراد میری نہ تو کوئی باپ بیٹا ہے، نہ بھائی بھائی ہیں، نہ کوئی بھتیجا، نہ کوئی چچا، قبیلہ مختلف۔ عمر فاروق اعظم کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے، کوئی وہ خونی رشتہ موجود نہیں۔ عثمان غنی کے بعد حضرت المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے، ان سے کوئی خونی رشتہ موجود نہیں۔ باقی تعلق داریاں رشتہ داریاں ضرور ہوئیں، مگر جسے کس طرح خونی رشتہ کہیں، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، یا بھائی کے بعد بھائی، بھائی کے بعد بھائی، کوئی ولی عہدی کا سسٹم ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یزید وہ پہلا شخص تھا جس نے اسلام کے نظام خلافت کو طاق و تاراج کیا، اور خلافت کی جگہ ملوکیت نے لے لی۔ خلافت کی جگہ ملوکیت نے لے لی، اور پھر صرف یہی نہیں کہ طاقت کی جگہ، خلافت کی جگہ ملوکیت نے لے لی، بلکہ یزید نے اپنی سلطنت کو، اپنے تخت کو بچانے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کیا جو وہ کر سکتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ہمارے سر کے تاج۔ اپنی زندگی میں ہی یزید کی ولی عہدی کی بیعت شروع ہو گئی۔ جو برضا و رغبت آمادہ ہو جائے ٹھیک ہو گیا، جو نہیں مانتا اسے کچل دو، اسے مار دو۔ اسے کچلو، اسے مار دو۔ بہت سے لوگوں نے راہ رخصت اختیار کی، جائز ہے، صحابہ کرام بھی تھے، راہ رخصت اختیار کی، جائز ہے، یزید کی طرف ہو گئے، اس کی حمایت کر دی۔ مگر یزید یہ جانتا تھا کہ جو عزت، مقام و مرتبہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو اس معاشرے میں ہے، وہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ عبداللہ بن زبیر، وہ بھی شامل تھے۔ دو اور صحابہ تھے، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن ابی بکر، انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، مگر باقی تینوں سے اس طرح کا خطرہ نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام سے خطرہ تھا کہ آپ کو جو عزت اور شان و شوکت اللہ تعالیٰ نے آپ کے نسب کی بنا پر ہی عطا کر رکھی تھی، آپ کے حسب کی بنا پر ہی عطا کر رکھی تھی، آپ کے اخلاق، کردار اور صلاحیت کی بنا پر ہی عطا کر رکھی تھی، خطرہ تھا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام سے بیعت
کروانے کے لیے باقاعدہ لشکر روانہ کیا مدینہ طیبہ۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت اور کچھ اصحاب کے ساتھ اس خوف سے کہ سرزمین مدینہ کی حرمت پامال نہ ہو، مدینہ چھوڑا مکہ معظمہ جا پہنچے۔ یزید نے اپنے لشکر کو پیچھے ہی مکہ معظمہ کا روانہ کر دی۔ وہاں بھی حرمت بیت اللہ پامال نہ ہو، سرزمین مکہ کی حرمت پامال نہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام وہاں نہیں ٹھہرے، اور دوسری طرف کوفہ سے 18,000 خطوط امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ کس لیے کہ اے امام، ہم یزید کے ظلم و ستم سے، اس کی بربریت سے بہت پریشان ہیں، آپ آئیں ہم آپ کی بیعت کر لیں۔ امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحج کو سرزمین مکہ چھوڑ کر کوفہ کی طرف رخت سفر باندھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، سانحہ کربلا رونما ہو جاتا ہے کہ اگلی بار اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اس نے مدینہ طیبہ کی حرمت کو بھی پامال کی، اہل مدینہ کو بھی جبراً اپنی بیعت کرنے پر مجبور کیا، انکار کیا، لشکر روانہ کیے۔ حضرت امام حسین صاحب السلام تو کربلا میں شہید ہو گئے، مگر ان کی شہادت کے بعد اہل مدینہ نے آواز احتجاج بلند کی کہ تم نے یہ کیا ظلم کیا۔ اس آواز کو دبانے کے لیے اس نے مدینہ طیبہ کی سرزمین کو، حتیٰ کہ مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کیا۔ نہ صرف مدینہ منورہ بلکہ مسجد نبوی پر قبضہ کر کے اس میں گھوڑے، اونٹ اور کھچر باندھے۔ نوبت یہاں تک ہو گئی کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں آذان اور نماز معطل رہی۔ یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے۔ یزید نے فوج کو مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کی غرض سے بھیجا تو حکم دیا کہ 3 دن تک مدینہ تمہارے لیے حلال ہے، یا جو چاہو کرو، قتل و غارت گری کرو، لاشیں بچھاؤ، خون بہاؤ، عزتیں لوٹو، جو چاہو کرو، تم پر کوئی وبال نہیں، تمہارے لیے سرزمین مدینہ مباح کر دی گئی، مگر ہر قیمت پر اہل مدینہ سے میری بیعت کرواؤ، اہل مدینہ سے میری بیعت کرواؤ۔ اور اس موقع پر 20 صحابہ کرام اور صحابیات وہ بھی شہید ہوئے۔ اس کے بعد اہل مکہ نے احتجاج کیا کہ یزید، تو نے خانوادہ رسالت باغ پر کیا ظلم کے پہاڑ ڈھائے؟ احتجاج بلند ہوا تو اس احتجاج کو بھی کچلنے کے لیے مکہ معظمہ پر لشکر کشی کی، اس پر حملہ کیا، اور مسجد نبوی کی طرح مکہ معظمہ کی بھی بے حرمتی کی۔
کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کی، کعبے پر تیر برسائے، اسے آگ لگائی، جس کے نتیجے میں غلاف کعبہ بھی جل گیا اور کعبہ کا بہت سارا حصہ بھی جل گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، وہ بدبخت سانحہ کربلا مدینہ طیبہ کی حرمت پامال کرنے، حرم کعبہ کی حرمت پامال کرنے، اس دورانیے میں جبکہ اس کی فوجیں اللہ کے گھر پر حملہ آور تھی، کولنس کے مرض کا شکار ہوا اور اسی سے اسے موت آ گئی۔ 3 سال یزید کی حکومت رہی اور ان 3 سالوں میں اپنا تخت بچانے کے لیے، اپنی حکمرانی بچانے کے لیے یزید نے ظلم و بربریت کا وہ بازار گرم کیا کہ 61 سانحہ کربلا، اس کے بعد 61 کا اواخر 62 سانحہ مسجد نبوی حرمت مدینہ طیبہ پامال ہوئی، اور 62 اور 63 کے ساتھ آگے حرم کعبہ کی حرمت بھی پامال ہو گئی۔ یہ سب کچھ کس لیے؟ اپنی سیاست کے تحفظ کے لیے۔ اس سے اندازہ خود کر لیجیے کہ یزید کتنا بڑا عامل، ظالم اور جابر تھا کہ جس نے اولاد رسول کی حرمت پامال کی، روضہ رسول کی حرمت پامال کی اور کعبہ اللہ کی حرمت پامال کی، اور یہ سارے کام صرف کس لیے؟ اپنی سیاسی ساکھ کو قائم رکھنے کے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے۔ اس کے بعد آ جائیے مالی کرپشن۔ یزید نے اپنے دور حکومت میں نہ صرف سیاسی کرپشن کی بلکہ مالی کرپشن کی بھی بنیاد رکھی۔ اس سے پہلا دور کون سا تھا کہ اگر خلیفۃ الرسول عمر فاروق اعظم بیت المال سے کپڑا آئے اور اپنا قمیض سلوا لیں تو مسجد نبوی کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ایک بدو کہہ دے، اے عمر، بیت المال میں جو کپڑا آیا تھا اس سے ہمارے تو قمیض نہیں بن سکے، تو ہم سے کتنا جوان ہے، یہ تیرا قمیض کیسے بن گیا؟ اور عمر فاروق اعظم وہیں مسجد نبوی کے پارلیمنٹ میں اپنے بیٹے کے ذریعے اس چیز کی وضاحت دیں، اور بیٹا یہ کہے کہ میرے باپ خلیفۃ الرسول عمر فاروق اعظم کے پاس پہننے کو کوئی قمیض نہیں تھا، میں نے بیت المال سے جو میرے حصے کا کپڑا آیا تھا وہ بھی ابا جی کو دے دیا تھا کہ دونوں کپڑوں کو ملا کے اپنا قمیض بنا لیں۔ اور پھر یہ تو وہ خطہ تھا، وہ سرزمین تھی جہاں امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ چوری ہو جائے، آپ قاضی شرع کی عدالت میں اپنا مقدمہ لے کر جائیں، یہودی جس نے زرہ چوری کی تھی وہ پکڑا بھی جائے، قاضی کی عدالت میں مقدمہ جائے اور قاضی یہ کہے، اے امیر المومنین، پہلے آپ یہ تو ثابت کریں کہ یہ زرہ آپ کی ہے۔ کسی پر چوری کا الزام دینا تو بات کی بات، پہلے اپنی ملکیت تو ثابت کریں۔ اور آپ کے پاس اپنے بیٹے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے سوا یا اپنے غلام قمر کے سوا کوئی اور گواہ نہ ہو،
اور قاضی کہہ دے کہ میں باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کرتا، آقا کے حق میں غلام کی گواہی قبول نہیں کرتا، اور امیر المومنین اپنا مقدمہ واپس لے لے، اپنا مقدمہ واپس لے لے، اور پھر وہی یہودی اسلام کا یہ نظام عدل دیکھ کر بول اٹھے کہ اگر اسلام یہ ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ اور یہودی خود کہنے لگا کہ یہ زرہ تو علی کی ہے، زرہ علی کی ہے، میں نے چرائی تھی، مگر میں اسلام کا نظام عدل دیکھنا چاہتا تھا۔ اب خلفائے راشدین نے تو اس چیز پر عمل درآمد کیا تھا، مگر یزید نے اس نظام کو پوری طرح پامال کر دیا۔ دیانت و امانت کی جگہ خیانت اور بددیانتی نے لے لی، قومی اور سرکاری خزانہ ذاتی عیاشیوں پر خرچ ہونے لگا، شہنشاہانہ انداز سلطنت اختیار کیا گیا، حکمرانوں کی سی عیاشی سے بھری زندگی بسر شروع ہونے لگی۔ یزید نے قومی خزانے کو اپنی عیاشی، امارت، شہنشاہیت، بادشاہیت اور اپنے عزیز و اقارب پر خوب خرچ کیا، اور اپنے مال کو بھی کھلی اجازت دے دی کہ جیسے چاہو جو چاہو کرو، تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں، مگر میرے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھتی۔ تیسری چیز اخلاقی کرپشن۔ یزید نے سیاسی کرپشن اور مالی کرپشن کے ساتھ ساتھ اخلاقی کرپشن کی بھی بنیاد رکھی۔ اس نے دینی، اسلامی اور اخلاقی اقدار کو مٹایا، اسلامی روایات، شرم و حیا اور حلال و حرام کو پامال کیا، اس نے حدود اللہ کو توڑا، بے حیائی، بدکرداری، فحاشی، عریانی، زناکاری، شراب نوشی، جوا، قمار بازی، ان تمام چیزوں کو اپنی ریاست میں نہ صرف رواج دیا بلکہ ان کاموں کا خود وہ بانی ٹھہرا، خود بانی ٹھہرا۔ اگر ہم تھوڑی جھلک دیکھیں، تھوڑی سی، زیادہ نہ صحیح، تو جتنی سیاست ہماری اس ریاست پاکستان میں پائی جاتی ہے، کسی پر کوئی تبصرہ نہیں، کسی پر کوئی تبصرہ نہیں۔ کیا ریاست پاکستان میں جو لوگ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے آئے ہیں یا معاملات چل رہے ہیں، کیا سیاسی طور پر کرپٹ ہیں یا نہیں؟ جی، مالی طور پر کرپٹ ہیں یا نہیں؟ اخلاقی طور پر کرپٹ ہیں یا نہیں؟ کیا ہم اسے حسینی نظام کہہ سکتے ہیں؟ بولو یار، میں سپیکر سے بولنا پہ کچھ نہیں ہوں گا۔ نہیں، یہ یزیدی نظام سلطنت ہے، یہ یزیدی نظام سلطنت ہے، اور جتنے بھی موجودہ حالات میں پارٹیز کے سربراہان ہیں، یہ بات یاد رکھ لیں، چونکہ وہ اخلاقی کرپشن، سیاسی کرپشن، مالی کرپشن، ہر کرپشن کے میدان میں یزیدی سوچ کے حامل ہیں۔ یاد رکھ لیں، یہی نظام ان کی بقا کا ضامن ہے۔ یہ کرپٹ نظام موجود ہے تو یہی اور انہی کے چاچے، باپے، مامے یہ بار بار پلٹ پلٹ کر آتے رہیں گے۔
پلٹ کر آتے رہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس باطل نظام کے خلاف بغاوت کی جائے, اس باطل نظام سے ٹکرایا جائے, ٹکرایا جائے. کسی شاعر نے کہا تھا یزیدی نظام سیاست لپیٹا جائے گا, یزیدی نظام سیاست لپیٹا جائے گا. صدا حسین کی گونجی ہے راہبر بن کر, صدا حسین کی گونجی ہے راہبر بن کر. اور ایک شاعر نے اور کہا کہ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو, جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو, ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرف. مگر کیا کریں, ہم حسین کے نام لیوا تو ہیں, حسین کے نام لیوا تو ہیں, مگر حسینی کردار اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے, حسینی کردار اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے, حسینی اخلاق اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے. حسینی فکر, حسینی سوچ, حسینی فلسفہ وہ ہمارا رہبر تھا, ہمارا رہبر ہے, مگر ہم حالات سے سمجھوتا کیے ہوئے, حالات سے سمجھوتا کیے ہوئے اسی نظام کا حصہ بن بھی رہے ہیں اور چل بھی رہے ہیں, اور چل بھی رہے ہیں. نظام تب تک نہیں بدلے گا جب تک ہم نہیں بدلیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کے بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائے. اور مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کے خاتمے کی 3 سطحیں بیان کی. کتنی؟ 3. ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. ارشاد فرمایا تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے, اپنے یار بول رہا وہ مجھے پتہ جرت نہیں ہے, مجھے بخوبی اندازہ یہ جرت نہیں ہے, بول تو لے. تم میں جو کوئی برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے. اگر اس چیز کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکے, اپنی زبان سے روکے. اور اگر اس چیز کی بھی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل سے اسے برا جانے, اپنے دل سے اسے برا جانے. اور یہ جو دل سے برائی کو برا جاننا ہے, دل سے برائی کو برا جاننا ہے, آقا نے ارشاد فرمایا وذالک اضعف الایمان, اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اب صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے پھر آگے بڑھیں. برائی کو دل سے برا جانے, برائی کو دل سے
برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ کیا ہم اس درجے پر بھی فائز ہیں کہ برائی کو برا جان کر اسے خود چھوڑ دیں؟ جی بول لو، سچ بولنا میں کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے گھر میں موجود ہیں، سچ بولو گے تو قیامت نہیں آئے گی۔ کیا ہم دل سے برائی کو برا جان کر اس برائی کو چھوڑ رہے ہیں؟ جی تو ہم تو اس معیار پر بھی نہیں آ رہے جسے اللہ کے نبی نے فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ جبکہ حسین نے کیا کیا تھا؟ آپ نے فب لسان ہی نہیں، فب قلب ہی نہیں، کون سے راستہ اختیار کیا؟ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے روکنے کا، اپنے ہاتھ سے روکنے کا راستہ امام حسین علیہ السلام نے اختیار کیا، اور اسی راستے کا اختیار کرنا تھا کہ حسین شہید ہو کر بھی زندہ ہے۔ حسین شہید ہو کر بھی زندہ ہے، حسین کی فکر زندہ ہے، حسین کا فلسفہ زندہ ہے، حسین کی سوچ زندہ ہے، حسین کا کردار زندہ ہے۔ کسی نے کیا کہا تھا؟ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آج ہم بیدار بھی نہیں ہیں، ہم حسینی کہلاتے ہیں، حسینی بننے کو تیار، حسینی بننے کو تیار نہیں ہے۔ جس روز ہمارا کردار حسینیت والا ہو جائے گا، اللہ کی عزت کی قسم اہل ایمان کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹھہرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ پست ہمت نہ ہونا، پست ہمت نہ ہونا اور غم نہ کرنا، کامیاب تم ہی ہوگے، غالب تم ہی آؤ گے، شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن بن جاؤ گے، اگر تمہارے اندر ایمان کی طاقت آ جائے گی، تمہارا ایمان زندہ ہو جائے گا، پھر غالب آنا وہ تمہیں سے ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی ایک بات جو باب شہادت ہے اس کی تکمیل ہے، اس کی تکمیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ بات تو بڑی سادہ سی ہے جو سمجھ آتی ہے کہ حسین رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں، تو حسین منی ہو گیا، حسین مجھ سے ہے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح حسین سے ہے، کس طرح حسین سے ہیں، تو یاد رکھ لیں حسین پاک کی شہادت نے
رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں شہادت کے باب کو مکمل کیا تھا، شہادت کے باب کو مکمل کیا تھا۔ اور پھر حسین کی شہادت نے نہ صرف دین کو پناہ دی تھی، دین کی اساس اور بنیاد بنی تھی، بلکہ کلمہ توحید کی بنیاد بھی حسین پاک بنے تھے، حسین پاک بنے تھے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ بھی حسین، بادشاہ بھی حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین بھی حسین اور دین کی پناہ گاہ بھی حسین۔ سردار نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا مگر یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ، یزیدی نظام سے سمجھوتا، کرپشن کے نظام سے سمجھوتا، سیاسی کرپشن کے نظام سے سمجھوتا، مالی کرپشن کے نظام سے سمجھوتا، اخلاقی کرپشن کے نظام سے سمجھوتا نہیں کیا، سمجھوتا نہیں کیا اور سمجھوتا نہیں کیا۔ یاد رکھ لیں، سر سجدے میں کٹا کر بھی حسین زندہ، سر سجدے میں کٹا کر بھی حسین زندہ، اور اس زندگی کا اظہار اس کے فوری بعد ہو گیا جب یزیدی لشکر نے حسین پاک کے سر اقدس کو نیزے پہ چڑھایا کہ حسین کی زبان سے اب بھی قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اور حسین کی شہادت نے بتا دیا تھا کہ شہید اس طرح زندہ ہوتا ہے، شہید اس طرح زندہ ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیں، حسین نواسہ رسول ہیں، اہل بیت رسول کے ایک فرد ہیں۔ ہماری آج کی تاریخ میں دو المیے ہیں، ان کی بات کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا المیہ یہ ہے کہ ہم نے حسین کو، مولا کائنات کو، اہل بیت اطہار کو شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیا، شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیا، اور جو کوئی حسینیت کا نام لے یا حسین کہہ لے، کہتے ہیں یہ بھی شاید اسی کھاتے میں چلا جائے۔ یاد رکھ لیں، اہل بیت اطہار، اہل بیت اطہار رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے۔ ازواج مطہرات اور امت کی مائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے۔ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رسول کی نسبت سے ہے، اور ہر صاحب ایمان کے لیے اپنے ایمان کی بقا کے لیے لازم ہے کہ وہ اہل بیت اطہار سے بھی محبت کو اپنا ایمان جانے، ازواج مطہرات کے ادب و تعظیم کو بھی اپنا ایمان جانے، اور صحابہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین، ان کی عزت و تکریم کو بھی اپنا ایمان تھا۔ اگر کسی ایک سے تعلق توڑا تو یاد رکھ لیں یہ سارے تعلق رسول کی نسبت سے ہے۔ ایک سے تعلق کو توڑا، رسول کی نسبت کے تعلق کو توڑا۔ ایک کے حوالے سے بدزبانی کی، رسول کی نسبت کے حوالے سے بدزبانی کی۔ ایک کے حوالے سے زبان تان دراز کی، رسول کی نسبت کے حوالے سے زبان تان دراز کی۔ تو یاد رکھ لیں، خلفائے راشدین اصحاب رسول ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، ازواج مطہرات ہوں، وہ سب کے سب ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور سب کی تعظیم ہمارے سر، آنکھوں اور دلوں پر ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس چیز کا نام ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات جو شہادت حسین کا دوسرا پیغام دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حق اور باطل یہ دو فلسفے اور دو فکریں ہیں، دو فلسفے اور دو فکر، جن کا آغاز امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے ہوا تھا، اور وہی دو فکر، دو فلسفے آج چلے آ رہے ہیں۔ ایک حق پر مبنی ہے اور حسینیت کہلاتا ہے، دوسرا باطل پر مبنی ہے، یزیدیت کہلاتا ہے۔ ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے، ہم حسینی فکر کے پیروکار ہیں یا یزیدی فکر کے پیروکار ہیں، یا حسینیت ہمارا اخلاق اور ہمارا کردار ہونا چاہیے یا یزیدیت سے سمجھوتا ہونا چاہیے۔ فیصلہ آپ کر لیجئے، آنے والا وقت نتیجہ اس کا خود بخود دے دے۔ اب آخری بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں، اور اس کا تعلق ہے نماز فجر، خصوصیت کے ساتھ